حضرین کرم، یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فجاء من الغائط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے سے تشریف لائے۔ وأوتي بطعام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کھانا لایا گیا۔ فقیل له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الا تتوضأ، اے اللہ کے نبی آپ ابھی پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں، کیا آپ وضو نہیں کریں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما، کیوں؟ علی الصلاۃ، کیا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جو وضو کریں گے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس روایت سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وضو نماز کے لیے ہے، جیسا کہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے سے تشریف لاتے ہیں اور پھر وضو نہیں بناتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو وضو بنائیں، ہم تو کھانا کھانے جا رہے ہیں، یعنی کہ کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس روایت سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ رفع حاجت کے بعد، پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہم اپنے ریگولر کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جائے تب آپ وضو کر کے نماز پڑھیے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر وضو کے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وضو ضروری ہے۔ کبھی دعائیں، اذکار، کبھی تو حدیث کی کتابوں کو بھی پڑھنے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سننے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وضو ضروری ہے۔ حاضرین کرام، اصل میں شیطان نیک کاموں کو مشکل کرنے کے لیے ہم کو ہمارے دلوں میں اچھے ارادے ڈال کر ہم کو اس سے رکاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر قرآن سننے کا ارادہ رکھتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تجھے وضو کرنا پڑے گا۔ وہ کئی مرتبہ قرآن سننے کا ارادہ اس لیے ٹال دیتا ہے کہ اب کون جائے اور وضو کرے۔ اس کو لگتا ہے کہ وضو کرنا، سر پر ٹوپی پہننا، پھر اس کے بعد قرآن سننا چاہیے۔ اسی طرح دیگر نیک کاموں کا بھی معاملہ ہے۔ اس روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کو نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن سن سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے کھانا کھا سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ دکان چلا سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ دیگر کام کر سکتے ہیں۔ صرف نماز کے لیے ہی وضو ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بوضوء، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ روایت اس کے بالکل مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ لما، کیوں وضو کی ضرورت ہے؟ علی الصلاۃ، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم وضو نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔